السلام علیکم ناظرین کرام، ڈاکٹر امجد چیمہ اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں 4 ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ ٹاپک میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ترتیب میں ہم اس پہ آج تجزیہ کریں گے۔ آج 4 ٹاپک ہمارا پہلا ٹاپک آج 2 دسمبر کے حساب سے ہے، جو کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی پورے پاکستان کے اندر، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بات ہم کریں گے، دوسرا ٹاپک ہے ہمارا کہ پشاور کے جو وکلاء ہیں انہوں نے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا، اور وہ یہ تحریک جو ہے یہ پشاور سے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ تیسرا ٹاپک ہمارا ہے جس میں ہم آج یہ بہت نازک سا ٹاپک ہے، یہ بشریٰ بی بی کی 2 ویڈیوز ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ وہ ویڈیوز کیا ہیں؟ آپ امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک میری ویڈیو دیکھیں گے۔ اور سب سے پہلے شروع کرنے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے دوست جو ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو کمنٹس بھی کریں تاکہ میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے بنا سکوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میرے سبسکرائبر بڑھ جائیں، میری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس ویڈیو کو، میری ویڈیو کو دیکھ کے اس کو لائک کریں، اس پہ کمنٹس کریں تاکہ میں اپنے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکوں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا پہلا ہمارا ٹاپک ہے آج کے حوالے سے، آج کے دن کے حوالے سے، 2 دسمبر کے حوالے سے، جس میں مختلف تاجر تنظیموں نے، مختلف سیاسی تنظیموں نے، سیاسی پارٹیوں نے آج احتجاج کی کال دی ہوئی تھی۔ 2 دسمبر تھا، 2 دسمبر کو احتجاج کی کال تھی، اور کال بھی ایک ایسا موضوع تھا جو اس وقت لوگوں کے لیے بہت اہم ہوئی پڑی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ لوگوں کی جان کا یہ ایشو بن چکا ہے۔ لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، خودکشیاں ہو بھی چکی ہیں، بہاڑی میں ہو چکی ہے، فیصل آباد میں ہو چکی ہے، اس طرح بہت سارے دوسرے شہروں میں خودکشیاں ہو چکی ہیں۔ کیوں خودکشیاں ہوئی ہیں؟ کیونکہ بل بہت زیادہ آئے ہیں، بجلی کے بل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ جو ایک ایوریج کام کرنے والا مزدور ہے، ورکر ہے، جس کا بل 2000، 1800، 1500 آتا تھا، اب اس کو 10,000، 15,000، بلکہ آج ایک مزدور کی بات میں سن رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ میرا بل جو ہے وہ 30,000 آیا ہے۔ اب دیکھیں، جو مزدور ہیں، جو دہاڑی کماتے ہیں، جو دہاڑی کا کام کرتے ہیں، 15,000، 20,000، 30,000 ان کی آمدن ہے ٹوٹل۔ اس میں جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں وہ ان کو بھی اگر شامل کر لیں تو آج ایک ایوریج گھر جو ہے وہ 12-13,000، 15,000 روپے کرائے پہ ملتا ہے۔ تو اس طرح اگر وہ ان کا 30,000 بل نکال دیا جائے تو وہ کس طرح اپنا گزر اوقات کرے گا؟ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں۔ ہم اپنے کاروبار بند کیے ہیں تاجر حضرات نے، اس لیے تاکہ ان بل کو کم کیا جائے۔ تو گزارش ہے حکومت سے اور وابٹا سے کہ ان لوگوں کا مداوع کیا جائے، جن لوگوں کو بل زیادہ آئے ہیں، وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ ان کا بل جو ہے کم کیا جائے تاکہ اس زندگی کو جو وہ چلا رہے تھے پہلے، جو ان کی ماند پڑ رہی تھی، یا جس سے خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، بھوک بڑھ رہی ہے، بچے متاثر ہو رہے ہیں، تاکہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ حکومت اس بات پہ اڑی ہوئی ہے کہ ہم اس کو کم نہیں کریں گے، کیونکہ IMF کا معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے کی روح میں روح پھونکنے کے لیے اس بجلی کا بل جو ہے وہ بڑھانا ضروری ہے، کیونکہ آگے قرضے بھی اتارنے ہیں، قرضے بھی دینے ہیں۔ یہ تو آج کی بات تھی، کیونکہ آج ایک اہم بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ باقی شہروں میں ہڑتال رہی ہے، باقی شہروں میں مختلف لوگ سڑکوں پہ بھی نکلے ہیں، تاجروں نے اپنا کاروبار بند کیا ہوا ہے۔ فیصل آباد، بڑے بڑے شہروں میں، فیصل آباد کے اندر، فیصل آباد ایک بہت بڑا تاجروں کا شہر ہے، یہاں پر مکمل شٹر ڈاؤن تھا، پورے 8 بازار بند تھے اور کوئی بھی دکان کھلی نہیں تھی۔ ہاں، اکا دکا دیگر علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں یا شہر سے باہر کے علاقوں میں دکانیں کھلی ہوئی تھیں جزوی طور پر۔ دوسرے بڑے شہروں میں بھی، ملتان، کراچی، فیصل آباد، لاہور اور پشاور کے اندر بہت زیادہ زبردست ہڑتال تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان میں آج ہڑتال کے ساتھ ساتھ حالات کشیدہ ہو گئے، اور ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پر فوج کو طلب کرنا پڑا۔ حکومت سے گزارش ہے
کہ وہ ہوش کے ناخن لے تاکہ ملک کے اندر کسی قسم کی بد امنی نہ پھیلے۔ جب لوگوں کے پاس پیسے دینے کے لیے ہوں گے نہیں تو آپ کو وہ کیسے دیں گے؟ اس طرح وابطہ کو بہت زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے اور لوگ بل نہیں دیں گے، جھگڑے ہوں گے۔ ابھی کل کا واقعہ ہے کہ ایک میڈر ریڈر کو جو اپنی روزی کمانے کے لیے نکلا تھا بیچارہ، اس کو کسی نامعلوم شخص نے موٹر سائیکل پہ آ کر فیل لگا دیا۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا واقعہ ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ جو ہے وہ دوسرے شہروں تک بھی بڑھنے کے خطرات موجود ہیں۔ لہٰذا حکومت کو، وابطہ کو، جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان لوگوں کے بیل جو ہے وہ کم کرنے چاہیے۔ یہ سارے کا سارا لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ جو قرضے لیے ہیں یہ تو گورنمنٹ نے لیے ہیں، وہ گورنمنٹ میں آئے ہیں، آ کر قرضے کھا گئے ہیں، اور قرضے کدھر ہیں؟ اب وہ ہم نے تو نہیں دینے، وہ حکومتیں کر کے باہر چلے جاتے ہیں اور ہم قرضہ اتارنے کے لیے رہ گئے ہیں، لہذا ہم یہ بل نہیں دیں گے۔ لوگوں کی میجارٹی کا یہی بیانات ہے۔ آگے اگلا جو ٹاپک ہمارا ہے وہ وکلا کا ہے۔ وکلا نے پشاور سے اپنی تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ تحریک کیا ہے؟ تحریک یہ ہے جس طرح ملک کے حالات ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کی ضمانتیں بھی نہیں ہونی دی جاتی۔ جب ضمانتیں ہوتی ہیں تو وہ کسی نئے کیس میں پکڑ لیا جاتا ہے، جس طرح چودھری پرویز الہی کو ایک نئے کیس میں، جو کہ اندھا کیس ہے جس کا پتہ بھی نہیں چلا ابھی تک کیس کیا ہے، اس میں اٹھا لیا گیا، اور اٹھانے کا طریقہ بھی بہت قابل رحم تھا اور بہت قابل اعتراض بھی تھا، جس سے لوگ بہت زیادہ مشتعل ہو چکے ہیں۔ اس طرح وکلا نے اپنی بےزتی محسوس کی ہے اس میں، اور اس بےزتی کا ازالہ کرنے کے لیے انہوں نے تحریک کا آغاز کر دیا ہے، اور اس سے تحریک کا آغاز پشاور سے ہوگا۔ آج وکلا نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ آگے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ بھی ایک سیریس سا ایشو ہے، جس کو جو مخالف جماعتیں ہیں جس طرح نون لیگ یا پیپل پارٹی یا اس طرح، وہ اس کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چھاڑ لی ہے، اور دونوں ویڈیوز جو ہیں، دونوں باتیں ہیں یہ غلط ہیں، فیک ہیں، بنائی گئی ہیں۔ بشریٰ بی بی کے بیانات، پہلا بیان بشریٰ بی بی کا یہ ہے کہ انہوں نے خان صاحب سے کپتان کے حوالے سے باتیں کی ہیں کہ کپتان جو ہے وہ اندر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ باہر جا کے بتاؤ لوگوں کو، یا باہر جا کے بتاؤ کہ اب میری بس ہو گئی ہے، یہاں پر میں جیل میں رہنا برداشت نہیں کر سکتا، اور وزیر اعظم بننے سے بہتر ہے کہ میں آپ کے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کر لوں، لہٰذا میری زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے آپ جا کر باہر کوئی تگ و دو کریں۔ یہ ویڈیو تھی بشریٰ بی بی کی، جو کہ وائرل کی گئی لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ سوشل میڈیا جو ہے وہ ان کا، نون لیگ کا یا دوسری جماعتوں کا، انہوں نے اس ویڈیو کو بہت زیادہ وائرل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہوئی، اور پی ٹی اے کے جو ٹائیگر ہیں انہوں نے بھی اس کا توڑ نکالا اور اس ویڈیو کو وائرل ہونے سے بچا لیا، یا نہیں ہوئی، یا یہ اس پہ جس طرح کے ان کی تمام چالیں جو ہیں وہ ناکام ہوتی ہیں، یہ چالیں بھی ناکام ہوئی۔ دوسری ویڈیو پہ بھی بات کرتا ہوں۔ دوسری ویڈیو یہ تھی کہ انہوں نے قطری شہزادوں سے امداد مانگی ہے، یعنی قطری شہزادوں سے مدد مانگی ہے کہ وہ آ کر ہماری مدد کریں اور خان صاحب کو جیل سے نکالیں۔ اچھا، یہ بھی بات جھوٹی ہے، یہ بھی قطعاً ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ کپتان یہ کہے کہ مجھے مدد چاہیے، یا میں جیل سے باہر نکلنے کے لیے کوئی ایگریمنٹ کروں یا ڈیل کروں، یا مجھے کوئی آ کر بچا لے۔ یہ ساری چالیں مخالفین کی ہیں، نون لیگ کی چالیں ہیں، اور یہ چالیں چلتے رہتے ہیں ایسی، جس طرح پہلے ویڈیو لیکس آئیں، آڈیو لیکس آئیں، اور یہ انہوں نے اسپیشل اسٹوڈیوز بنائے ہوئے ہیں، اسپیشل ویڈیوز سینٹر بنائے ہوئے ہیں جہاں پر یہ ڈبنگ کرتے ہیں۔ ڈبنگ کرنے کے بعد پھر یہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے یہ چیزیں ریلیز کرتے ہیں، اور ساری کی ساری فیک ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ یہ ویڈیو بشریٰ بی بی کی سنی ہوگی یا دیکھی ہوگی تو اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بشریٰ بی بی کی آواز ہی نہیں ہے، بالکل بھی آواز نہیں ہے۔ یہ بالکل ہر بندے کو آسانی سے یہ بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ بشریٰ بی بی کی آواز نہیں ہے، اور اس کو مد نظر رکھ کر یہ لوگوں نے بنائی ہے تاکہ لوگ یہ ان سے متنفر ہو جائیں، پاکستان تحریک انصاف سے متنفر ہو جائیں، اور عمران خان کی سوچ سے متنفر ہو جائیں، جیسا کہ ہمارا کوئی بھی رہنما، ہمارا کوئی بھی ورکر اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی پی ٹی اے کا کوئی بھی ورکر جو ہے اس کو تیار نہیں ہے ذہنی طور پر
تسلیم کرنے کے لیے کہ خان صاحب کوئی ڈیل کر رہے ہیں، خان صاحب ڈیل کر کے باہر نکل جائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کپتان جو ہے وہ ڈیل کر کر ملک چھوڑ جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ باہر جائیں گی نہیں۔ وہ انہوں نے کہا ہے، اپنے وکلا سے کہا ہے کہ میں جیل میں رہنا پسند کروں گا، میں زندگی کے آخری بال تک لڑوں گا، لیکن میں سرنڈر نہیں کروں گا، میں ان کے آگے نہیں لیٹوں گا، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، میں جیل میں رہنا پسند کروں گا، میں مرنا پسند کروں گا۔ جو آدمی اس حد تک پہنچ جائے وہ کبھی ڈیل نہیں کرتا، نہ کپتان ڈیل کرے گا۔ اور میری گزارش ہے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے کہ یہ جو پراپیگنڈے ہیں اس کو توڑ کرنے کے لیے آپ میدان میں آئیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور انسٹاگرام پہ، جتنے بھی انٹرنیٹ کے سورسز ہیں اس کو آپ استعمال کریں۔ یہ تو آج کے موضوع تھے، انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔